میں جو کر سہی میں نوکر سہی میری بھی سن لو، میں در بدر سہی۔ ظلم ہو رہا ہے، چین کھو رہا ہے، چیخ نکل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، عزت بگڑ گئی ہے۔ میں جو کر سہی میں نوکر سہی میری بھی سن لو، میں در بدر سہی، میں در بدر سہی، میں در بدر سہی۔ فیشن ہے برہنہ یہ زہر ہے پینا، پیسہ کما لو چاہے عزت گوا دو چاہے، یہ ہماری آج ہے کیوں اس کا کہنا ہے۔ مدد کریں سبھی کی یہی اپنا بھی کہنا ہے، یہی اپنا بھی کہنا ہے، یہی اپنا بھی کہنا ہے، یہی اپنا بھی کہنا ہے۔ میں جو کر سہی میں نوکر سہی میری بھی سن لو، میں در بدر ہی سہی، میں در بدر ہی سہی۔ ظلم ہو رہا ہے، چین کھو رہا ہے، چیخ نکل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، عزت بگڑ گئی ہے۔ فیشن ہے برہنہ یہ ہے زہر پینا، پیسہ کما لو چاہے عزت گوا دو چاہے، یہ ہماری آج ہے کیوں اس کا کہنا ہے۔ مدد کریں سبھی کی یہی اپنا بھی کہنا ہے، یہی اپنا بھی کہنا ہے۔ دیکھو میں نے نئی نظم لکھی ہے اور تم یہ میری نظم سن لو، سناؤ۔ Let's talk, let's walk until we reach to the beach, where we'll sit, where we'll share the past of us. How did we spend life of us? You were in East, I was in West. Did you miss me? I missed you. Tell me, tell me. Did you laugh? I cried a lot. Tell me everything. Tell me everything. You have to. You have to. Let's talk. Let's walk until we reach to the beach, where we'll sit, where we'll share the past of us. How did we spend the life of us? You were in East, I was in West. Did you miss me? I missed you. Tell me, tell me. Did you laugh? I cried a lot. Tell me everything. Tell me everything. Tell me everything. Let's talk, let's walk until we reach to the beach, where we'll sit, where we'll share the past of us. How did we spend the life of us? You were in East, I was in West. Did you miss me? I missed you. Tell me, tell me, tell me, tell me. کیسی لگی تم کو؟ ٹھیک ہے، کوئی خاص نہیں، ردھم سے آؤٹ، میوزک سے آؤٹ، کیوں لکھتے رہتے ہو؟ کوئی اور کام کرو، ایسا کام کرو کہ جس سے دنیا کی بھلائی ہو نا۔ تم اپنا ہی کام کرتے چلے جاتے ہو، اپنا ہی کام کرتے چلے جاتے ہو، بس ٹھیک ہے۔ تم مجھے کیوں تنگ کرتے رہتے ہو؟ وائے؟ جاؤ تم یہاں سے۔ تم نے زندگی اجیرن کر دی ہے، سکون کا سانس نہیں لینے دیتے۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوں تو آ جاتے ہو، جب میں پانی پیتا ہوں تو آ جاتے ہو،
اور کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو بھی آ جاتے ہو. تم کام کرتے کون سا ہو بھائی؟ تمہیں سونے سے کھانے سے تو فرصت ہی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ پریشانی تو تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم پاسٹ میں رہتے ہو. سب صرف اور صرف ماضی کی بات کرتے ہو. بھائی حال کو دیکھتے ہوئے فیوچر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اور تم صرف پاسٹ میں رہ کے اس بند کمرے میں رہ کے نیم پاگل ہو چکے ہو. کیا ہو چکے ہو؟ نیم پاگل. اور اس طرح تم کمرے میں بند رہتے پاگل ہو جاؤ گے. باہر نکل جاؤ یہاں سے، دور جاؤ کہیں جہاں تم کو سکون ملے اور تم دنیا کا کام کرو. کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو اور پاسٹ میں رہتے ہو. اپنا حجم بڑھا لیا ہے تم نے، موٹے ہوتے چلے جا رہے ہو. پڑے رہو گے، دنیا کا کام کرو نا. دنیا برباد ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے ماضی سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کیا ہوا؟ کیوں پریشان کرتے ہو؟ واٹس دا میٹر ود یو؟ اپنے ملک کی طرف دیکھو نا. یہاں دیکھو جو فلمیں بن رہی ہیں. یہاں دیکھو جو بےہودگی چل رہی ہے. ہر طرف بےہودگی ہے. آدھے کپڑوں میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. آدمی نے اپنی پینٹ اتار دی، خواتین نے اپنے بلاؤز چھوٹے کر لیے. اور یہ تباہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ جا کے یہ دیکھو باہر کی طرف ہو کیا رہا ہے. پورا کا پورا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. تم باہر نکلو، اس کمرے سے باہر نکلو، ان کھڑکیوں کو توڑ دو، باہر جاؤ، دروازہ کھول دو، باہر نکل جاؤ. جا کے دیکھو، اس کے اوپر بات کرو. آج اگر تم نے کوشش کی تو معاشرہ آنے والی تمہاری اولاد کے لیے بہتر ہوگا. بچے تو پیدا کرا لیے تم نے، ہاں، اور خود یہاں پڑے ہوئے ہو کمرے بند کر کے. ان بچوں کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ ہاں، معاشرہ اگر ڈھنگ کا ہوگا تو تم آگے لے جاؤ گے نا زندگی کو. یہیں پھنس کے مرنا ہے. ارے کیوں تم نے تنگ کیا ہوا ہے؟ سر کا درد بنے ہوئے ہو. اچھا دیکھو، جا کے دیکھو سینماؤں پہ جو موویز لگی ہوئی ہیں، جا کے منع کرو. کمرے میں بیٹھ کر تو پاگل ہو جاؤں گا میں. تم باہر نکلوا کے لوگوں کے اوپر تنقید کروا کے تمام لوگوں سے مجھے پٹوانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ میں اس کمرے میں تو پاگل نہ ہوں، مگر کمرے سے باہر نکل کر لوگوں پر تنقید کروں، ان کی بیہودہ فلموں پہ تنقید کروں، سینسر بورڈ پر تنقید کروں، اور تو اور موجودہ سسٹم پہ تنقید کروں. ابھی تو میں کمرے میں اکیلا رہ کے پاگل ہو جاؤں گا اور تم باہر مجھ ساروں سے پتھر پڑوانا چاہتے ہو. میرا پیچھے چھوڑو، میں کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا. وہ خود سب کی اولادیں ہیں، سب نے بچے پیدا کیے ہیں. رقاصہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اپنے بچے پیدا کر کے اسی معاشرے میں چھوڑ کے جائیں گے. وہ لیڈران بھی اپنے بچے پیدا کر کے یہیں چھوڑ کر جائیں گے. اور تم مجھے کہتے ہو جا کے میں ان کو سدھاروں. کیا میرے اکیلے بچے ہیں؟ سب کی اولادیں ہیں، سب کے بچے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں یہاں پر. ارے بات یہ نہیں ہے. انسان کو نصیحت کرنی پڑتی ہے اور تم ایک عام آدمی بن کے زندگی گزار رہے ہو. انسان بنو اور جا کے صحیح تنقید کرو. تمہارے یہ مت سوچو کہ تم سبھی لوگ دنیا میں اپنے بچے چھوڑ کے جائیں گے. یہ سوچو کہ وہ تمہارے بچے ہیں. اپنے بچوں کو ان بچوں میں دیکھو. آئی تمہاری بات سمجھ میں؟ بھائی دیکھو، اگر تم یہاں سے نہیں نکلے، سن لو غور سے، اگر تم یہاں سے نہیں نکلے تو میں دروازہ کھول کے تمہاری کمر پہ لاتے مار کے بھگاؤں گا یہاں سے. لوگ کمر پہ لات مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے چلا جاؤں گا. تم کہتے تو روزانہ ہو کہ میں چلا جاؤں گا، دوسرے دن پھر نمودار ہو جاتے ہو، ٹھک ٹھک دروازے پہ دستک دیتے ہو اندر. اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے دروازہ کھولا ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہو، چھت میں سے آتے ہو، فرش میں سے آتے ہو، کہاں سے آتے ہو مجھے معلوم ہی نہیں. کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی یہاں کھڑے ہوئے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. یہ معاشرہ تو مجھے پاگل نہیں کرے گا، تم ضرور مجھے پاگل کر دو گے. رنگ برنگے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو اور یہاں کھڑے ہو جاتے ہو. جاؤ کوئی اور کام کرو اور میرا پیچھے چھوڑو.
اچھا تم نے انٹرنیٹ دیکھا؟ انٹرنیٹ پہ معلومات کا خزانہ ہے، مگر لوگ زیادہ تر نوجوان لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم نے دیکھا جا کے؟ ارے دیکھا ہے اور بہت بار دیکھا ہے۔ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تم میرے خیال میں تم کند ذہن ہو، غور و فکر نہیں کرتے۔ وہاں پہ جا کے دیکھو، ہر لڑکا، نوجوان لڑکا بیہودہ فلم لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ننگے رقص دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو جا کے میں غور کروں۔ اچھا تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم بیٹھ کر اس بند کمرے کے اندر اپنی بکواس لکھتے رہو، بے وزن شاعری کرتے رہو، ہاں بے وزن گانے گاتے رہو۔ نکلو باہر جا کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ شرافت کے ساتھ، نہیں تو تم کرو گے کیا؟ میں تمہیں بھگا دوں گا۔ تم ابھی تو کہہ کے گئے ہو کہ میں تمہاری کمر پہ لات مار کے بھگاؤں گا۔ تم مجھے بھی بھگا نہیں سکتے۔ اگر تم نے مجھے بھگانا ہے تو تم مجھے قتل کر دوں۔ ہاں تمہیں قتل کر میں پھانسی پہ لٹک جاؤں۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اور یہ تم بند کمرے میں مر جاؤ گے، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ نکلو باہر، نکلو باہر، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نکلو باہر، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نکلو باہر، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اب چپ ہو جاؤ، اتنا میں برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ میں تھک گیا ہوں، اب تم جاؤ، مجھے سونا ہے۔ تم سوتے ہو؟ رات میں نے کئی بار آ کے تمہیں دیکھا ہے، تم تو باتیں کر رہے ہوتے سوتے سوتے بھی۔ کیا باتیں کر رہا ہو تم؟ اپنے تمام پاسٹ کی باتیں، جو کچھ تم پر گزر گیا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، جو کچھ تمہارے دوستوں نے تمہارے ساتھ کیا، جس نے وفا کی اس کے بارے میں، جس نے بے وفائی کی اس کے بارے میں، کہ کوئی پھپھی کے بارے میں، کوئی پھپھا کے بارے میں، اور کوئی پھپھی کے بارے میں، اور پھر پھپھا کے بارے میں، پھر چاچی کے بارے میں، پھر چاچا کے بارے میں۔ تمہارے ارد گرد یہ 4 5 6 لوگ، بے وفا لوگ تمہارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور تم ان بے وفا لوگوں میں پڑے رہتے ہو۔ میں پھر تمہیں کہنے آیا ہوں کہ باہر نکل جاؤ، اور اگر تم باہر نہیں نکلے تو یہ تمہاری پھپھی، چاچا، تائی سب تمہیں یہیں کے یہیں اسی کمرے میں سلا کے چلے جائیں گے۔ جاگو، تمہیں جاگنا پڑے گا، اور اگر تم نہیں جاگے تو مارے جاؤ گے بے موت۔ تمہاری تنقید سن کر تو میں آدھا ویسے ہی مر چکا ہوں، آدھا اور مر جاؤں گا، نو پرابلم، مگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اچھا تم نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر تجاوزات کس خوبصورتی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں؟ آپ نے جا کے دیکھا، صدر میں جا کے دیکھا، ایمپریس مارکیٹ میں دیکھا، اور دوسرے علاقوں میں دیکھا، کس قدر تجاوزات قائم کی گئی؟ کیوں لڑکھڑا رہے ہو؟ تم صحیح بولو۔ ابھی تو تمہیں ساری دنیا کا خزانہ، ساری دنیا کی معلومات تمہارے پاس تھی، چند جملے تو تمہارے منہ سے نکلتے نہیں ہیں۔ ہاں وہ جو کچھ بولنا چاہ رہے ہو وہیں لڑکھڑا کے گفتگو کر رہے ہو۔ ارے لڑکھڑا تو میں بھی رہا ہوں، اور لڑکھڑا رہے تم بھی ہو، نہ صرف پیروں ہاتھوں سے، تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی، سانس تمہارا پھول جاتا ہے تھوڑی سی دیر میں۔ ارے سانس تو تمہارا بھی پھول۔ اچھا خاموش، مجھے کچھ لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ میں نظم لکھوں گا۔ کس پہ لکھو گے؟ بھائی جو میرا جی چاہے گا اس پہ لکھوں گا۔ اسی ایک محبوبہ کے بارے میں لکھو گے، اور تمہیں کس کے بارے میں لکھنا ہے؟ تم اور لکھ بھی کیا سکتے ہو؟ جو تمہیں چلا گیا چھوڑ کر اس کا ذکر مت کیا کرو۔ پرانے زخموں کو کریدنے سے زخم ہرے رہتے ہیں، اور جب زخم ہرے رہیں گے تو وہ کینسر بن جاتا ہے، اور کینسر لا علاج ہوتا ہے۔ جتنی پرانی بیہودہ اور بد نظمی کی اور بے وفائی کے ان چیزوں کے جو بھی قصے ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے رب کر دینے چاہیے، ڈسٹ بن میں ڈال دینے چاہیے۔ تم وہ چیزوں کو نکال دو گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور تم لکھتے ہو، الٹا لکھتے ہو، سیدھا لکھتے ہو، کچھ لکھتے ہو، مگر تمہیں اللہ نے لکھنے کی پاور تو دی ہے۔
اب جب تمہیں اللہ نے لکھنے کی پاور دے دی ہے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے قلم اٹھا لو نا. گلیوں میں جو قتل ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، آئے دن کوئی بھی کسی کو مار کے چلا جاتا ہے، اور کوئی مار کے چلا بھی گیا اور وہ کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ گمنام نہیں، نامعلوم. اچھا نامعلوم لوگ آئے تھے اور انہوں نے قتل کیا اور وہ نامعلوم لوگ چلے گئے. اور بھائی کیمرے تمہارے لگے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ تمہارے پاس ہے، اور نیٹ کی سہولت تمہارے پاس ہے، پولیس تمہارے پاس ہے، رینجرز تمہارے پاس ہے، شہری حکومت تمہارے پاس ہے، اور پوری کی پوری حکومت تمہارے پاس ہے، اور پھر بھی وہ نامعلوم مقام پہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا دڑبے میں گھس جاتے ہیں کسی ٹینک میں چھپ جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ نظر نہیں آتے تمہیں؟ مجھے کیا ہو، گورنمنٹ کو نظر نہیں آتے، تم مجھے کہہ رہے ہو نظر نہیں آتے؟ جاؤ اس بارے میں لکھو کہ یہ ان نون کلر کہاں بھاگ جاتے ہیں. ان کو کہو، کچھ مشورہ دو کہ جاؤ سیٹلائٹ لگاؤ، ہائی جگہ پہ، اونچی جگہ پہ، ہائی پوائنٹ پر کیمرہ لگا دو، تاکہ وہ لوگ جو کسی کو قتل کرنے آئے پکڑے جائیں. تمہیں معلوم ہے ایک آدمی اگر کسی نامعلوم شخص کی گولی سے یا کسی بھی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور وہ قیامت وہ مرتے دم تک اس دکھ سے، اس قصے سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ بھی لکھو کہ ایک آدمی کی جان کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی کہ کسی منسٹر کی ہے. ایک منسٹر کے لیے یا کسی جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ان کے لیے لوگ ہڑتال بھی کر لیتے ہیں، گلیوں کو سنسان بھی کر دیتے ہیں، اور پھر فائرنگ ہو جاتی اور کئی اور لوگ مر جاتے ہیں. ایک تو بڑی پرسنالٹی جاتی ہے، ہوتی ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، نہیں ماننا چاہیے، وہ تو جاتی ہے، اس کے ساتھ اور مزید لوگ چلے جاتے ہیں. اب شاید کہ جن کے پاس پیسہ ہو، شاید کہ جن کے پاس منی ہو، شاید کہ جن کے پاس پوری صندوق بھرے میں ان کے زخم بھر جائیں، لیکن جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے زخم نہیں بھرے جاتے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. ایک تم اپنی محبوبہ کا رونا روتے رہتے ہو، تم اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے کہ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کہ انتقال ہو جاتا ہے، یا انتقال اگر ہو جاتا ہے وہ تو چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس میں اللہ صبر بھی دیتا ہے. لیکن معاملہ یہاں یہ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو جب قتل کرتا ہے تو وہ اس میں صبر نہیں آتا، اور ایک تو جاتا ہے جان سے، دوسرا بھی اس کے پیچھے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اور تمہیں معلوم ہے ایک آدمی کماتا ہے تو 10 کھاتے ہیں. وہاں باپ بھی بیٹھا ہے، گھر باپ بھی ہے بوڑھا، ماں بھی ہے بوڑھی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. کوئی باہر نکلتا ہے، اپنے کام دھندے سے نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے، دنیا سے ہی نکال دیا جاتا ہے. تو کیا اس کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لو جا کے، رشوت خوروں نے کوہرام مچا رکھا ہے، لوٹ ماری کا بازار گرم ہے. ان سے ہر مہینے پولیس والوں سے حلف اٹھوایا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ ہر مہینے تم حلف اٹھایا کرو اور یہ بتایا کرو پورے مہینے تم نے ایمانداری سے کام کیا ہے، تم نے ناجائز کسی کو نہیں تنگ کیا، تم نے ٹھیلوں پر سے روٹیاں نہیں کھائیں، تم ساری رات لوگوں کی جو دکانیں چل رہی ہیں وہاں سے بتہ خوری نہیں کرتے، سارا دن بتہ خوری نہیں کرتے. اگر یہ پولیس ٹھیک ہو جائے تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، ساری چیزیں ہی ٹھیک ہو جائیں. شروع سے لے کے آج تک اس پولیس نے ہی سارا کام بگاڑ رکھا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہو تم. میں پولیس پر تنقید کروں، پولیس میرے پیچھے لگ جائے. پولیس کو بھی تم میرے پیچھے لگا دو، حکومت کو بھی میرے پیچھے، ساروں کو میرے پیچھے لگانے کی میرے پیچھے لگا دو. بھائی اتنی طاقت میرے میں نہیں ہے.
تم مجھے اس ایک کمرے میں ہی رہنے دو، ان چیزوں پر مجھے مت لے کر جاؤ۔ آ گئی تمہاری بات سمجھ میں؟ اچھا نہیں آئی تو آ جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ ارے جو کچھ بھی مل جائے، باہر جا کے دیکھو نا، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ ارے 3 بار کیوں ملاوٹ کہہ دیا؟ ایک بار میری سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، میں تو خود پکا کے کھا لیتا ہوں۔ نہیں، باہر جا کے دیکھو، اس پر تنقید کرو۔ ہلدی کو دیکھو جا کے، اس میں رنگ ملا ہوا ہے جو ہم دیواروں پر کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، تو معلوم ہے تو جا کے لکھو۔ اب تم چاہتے ہو کہ ان کو بھی میں اپنے خلاف کر لوں جو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ صدر میں جا کے دیکھو، دوسری جگہ پہ جا کے دیکھو، گندی گندی اوجڑیاں بک رہی ہیں تھیلوں پہ، اوپر سے چیل کوے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹ کر دیتے ہیں، اس میں آ کے گر جاتی ہے، لوگ وہیں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ شربت میں، شربت دیکھیں آپ، گندا کھلے عام وہ گندا شربت بک رہا ہے، گندی برف بک رہی ہے، ہاں، سارے ٹھیلے لگے پڑے ہیں، اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے لگا رکھے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کو روزی کما کے لے جاتے ہیں، اور ان کو ہم کھانے کے لیے باہر تم لوگوں کو زہر کھلا رہے ہو، گھر میں تم جا کے ان کو روٹی، ان کو کیا کھلاؤ گے تم؟ سارا دن جب تم یہ اوجڑیاں، بٹیں، کلیجیاں اور یہ وہ کھلے آسمان کے نیچے بیچو گے تو ان کو کیا کھلاؤ گے؟ یہ بھی میں لکھ دوں؟ تمہارا، میرا خیال میں میرا دماغ خراب نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، اور تم میرے دوست نہیں ہو۔ تم یہاں آتے ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے کہ میں تمہاری بات سنوں، اٹھوں اور باہر جاؤں اور یہ لکھوں اور لوگ میرے سب کے سب خلاف ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، بہت ڈرپوک ہو تم۔ اتنا ڈرپوک تو انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ اور کام بتا دو، ایسی چیز بتا دو، اگر تم میرے دوست ہو تو میں کچھ جا کے کروں۔ اچھا تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، جاؤ ایک تبلہ خرید لو، ایک ہارمونیم خرید لو اور گانا گاتے پھرو۔ شیلا بدنام ہوئی، منی بدنام ہوئی، منا بدنام ہوا، یہ گاتے پھرو، شاید اس سے تمہیں کچھ کتھارسس تمہارا ہو جائے۔ ہاں، منی بدنام، منا، تم یہ گایا کرو، بڈھا بدنام ہوا منی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑی تمہیں شہرت ملے گی۔ گانے بجانے کے لوگوں جو گانے بجانے کا کام کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس میں بڑی شہرت ملے گی، وہ بڑا اچھا گاتے ہیں، اور ایسے سے بیہودہ کلمات گاتے ہیں اور خوش کتنا ہوتے ہیں۔ ان کی آپ باتیں دیکھا کریں، بے سرے، ان کو تمیز نہیں گانے کی، وہ گانا گا رہے ہیں اور گانا گا کے عزت شہرت کما کر دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ سارا حرام کما رہے ہیں۔ یہ عورتوں کے جسم کی بات کرتے ہیں، ان کے بلاؤزز کے نیچے کیا ہے؟ تم نے سنا ہوگا نا وہ سانگ، چولی کے نیچے کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے چولی کے نیچے؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا سینے کے نیچے کیا ہے تو زیادہ خوبصورت ہوتا۔ سینے کے نیچے دل ہوتا ہے، اور دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ کی بات کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو پوری عورت بنایا ہے، وہ دودھ پلائے گی جا کے اپنے بچوں کو۔ تم کون ہوتے ہو اس کی نمائش کرنے والے، اور وہ عورت کون ہوتی ہے اپنی نمائش کروانے، کھلے عام نمائش کروایا کر اور کہے چولی کے نیچے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور یہ جو گانے ہر کوئی آتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، میں نے آج گانا گایا تھا، میں نے فلانا گانا گایا تھا، ذرا ان کی شاعری تو سنو۔ جب ان کی شاعری سنو گے اور آرام سے سنو، عورتوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یہ سیکس میں ڈوب چکے ہیں، یہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک آدمی، بس ان کے گرد ان کی دنیا گھوم رہی۔ ارے بھائی، اس عورت کو نکال کے باہر رکھو اور دل میں اللہ کو بساؤ، اور شادی سے پہلے عورتوں سے پیار مت کرو، وہ والا پیار جو سیکس کی طرف جاتا ہے۔ عزت کی نگاہ رکھو ان کے اوپر۔ شادی کے بعد اگر کوئی شاعری کرتے ہو تو تم، عورت اپنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تعریف کرے، اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کی تعریف کرے،
اور وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے یوں منظر عام پہ آ کے تعریف کرنا. اب کوئی آ کے اگر گانا گا کے چلا جاتا ہے، اب آتا ہے کسی اسٹوڈیو میں یا کہیں جا کے گانا ریکارڈ کروا کے آ جاتا ہے اور گاتا کیا ہے؟ عورت کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ایک دن اس نے شادی کرنی ہے نا، جب وہ گانا چلے گا، ساری مارکیٹ میں چلے گا، یہ کہیں چلے گا، اس آدمی کے بارے میں لوگ جان تو جائیں گے نا، یہ کتنا سیکسی دماغ کا آدمی ہے. یہ گھر میں کیا کرتا ہوگا؟ اس کی بہن نہیں سنے گی وہ گانا، اس کا بھائی نہیں سنے گا، اس کا باپ نہیں سنے گا. تو شرم و حیا تو انہوں نے بیچ کے کھا گئے میرا خیال. اور آپ کا پاکستان کا سینسر بورڈ جا کے دیکھ لیں، ساری فلمیں سینسر ہو کے آ رہی ہیں. وہ کس چیز کے پیسے لے رہا ہے یہ پوچھو. تم بھائی کس چیز کو سینسر کر رہے ہو؟ تم نے تو چولیاں غائب کر دیں، تم نے تو میں اگر کچھ اور کہوں تو وہ بہودگی ہو جائے گی. انہوں نے ہر چیز غائب کر دی. اب ایک گانا، مجھے گانے کے بول یاد آ رہے ہیں، میں کہے بغیر تو باز آؤں گا نہیں. تنگ ہوا ململ کا کرتا، چڑھ گیا 16واں سال، بابو جی میرا بٹن ٹوٹ گیا. ارے کیا بٹن ٹوٹ گیا؟ پوری دنیا بٹن لگا. ایک بٹن لگانے کے لیے 16 کروڑ 18 کروڑ لوگ آئیں گے بٹن لگانے کے لیے. ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں. ارے کچھ کہنا ہے، کچھ گانا ہے تو ایسے ہی کہہ لو. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. تم مجھے مروائے بغیر باز نہیں آؤ گے. اس قسم کی تنقید معاشرے میں نہیں کی جاتی. پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہاں پر میں کیا تنقید کرنے لے جاؤں؟ ارے اچھا یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ تم کچھ بھی نہیں لاؤ گے. تم یہاں کھڑے رہو گے، کبھی لیٹ جاؤ گے، کبھی اٹھ جاؤ گے، کبھی بیٹھ جاؤ گے، مگر لاؤ گے کچھ نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ بینکوں میں جاتے ہیں اور لون لیتے ہیں، کیا ان کو لون جو ہوتا ہے بآسانی مل جاتا ہے؟ ارے کوئی بآسانی لون نہیں ملتا. لون لینے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، اور جب لون اتار دیا جائے اور اپنے کاغذات یا کوئی جو چیز آپ نے مورٹگیج کروائی ہوتی ہے وہ واپس لینے جائیں تو اس میں بھی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک تو تنخواہ وہ لے رہے ہوتے ہیں آفیسرز وہاں بیٹھ کے، بدعنوان آفیسرز جو کوئی ڈپارٹمنٹ ان کو دے رہا ہوتا ہے. ایک وہ تنخواہ کھا رہے ہوتے ہیں جسے ان لمیٹڈ تنخواہ کہیں گے، ان لافل تنخواہ کہیں گے، وہ رشوت کی تنخواہ ہے. ایک آدمی اچھے کام کو، یہ آفیسرز اچھے کام کو اس قدر برا کرتے ہیں، اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ کام کی اصل ویلیو ہی چلی جاتی ہے. اگر موجودہ دور میں آپ چاہیں، آپ کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ روپے تو آپ رشوت دینے کے لیے رکھ لیں، وہ دے دیں، اور پھر ان کا 1 لاکھ روپے سود، 1.5 لاکھ روپے سود کا رکھ لیں. اور جب یہ سارے کام ہو جائیں، ڈاکومنٹیشنز جو ہوتی ہے اس کے 50,000 روپے اپنی جیب میں رکھ لیں. اور جب یہ سب چیز آپ اتار لیں، واپسی کے لیے جائے تو 1 لاکھ اور رکھ لیں. یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا چھوڑو بھائی، یہ ساری تو باتیں تنقیدیں چلتی رہیں گی. اس کے علاوہ کوئی بات بتاؤ. اس کے علاوہ کیا بات بتاؤں؟ اس کے علاوہ رشتہ دار، زیادہ رشتے، پھپھی چاچے تایا میں بیٹھو. ارے پھپھی چاچی تایا، یہ پھپھیاں چاچیاں تائیاں یہ صرف اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہیں. دوسرے بچوں کو تو یہ قہر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. اپنے بچوں کا مستقبل یہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے چاہتی ہیں اور بنانا چاہتے ہیں چاچا ماموں تایا. اور یہ آج کے اب جو دور شروع ہو اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرے بچوں کو جتنی تذلیل کر سکتے ہیں یہ لوگ وہ کر کے ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. حالانکہ چاچا ماموں تایا پھپھی خالہ یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ اگر یہ سارے جمع ہو جائیں اور اپنے ہی خاندان کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو کوئی بچہ بے ہنر اور فرسٹریٹڈ نہیں ہو سکتا. بہت طاقتور ہوگا
اور معاشرے کا اہم حصہ ہوگا۔ مگر کیا کرتے ہیں یہ بچوں کو اپنے بچوں کو دوسرے بچوں پہ فوقیت دیتے ہیں، اپنے بچوں کے عیب چھپا لیتے ہیں اور دوسرے بچوں کے عیبوں کو منظر عام پہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ اب تم چاہتے ہو، تم مجھے کمرے سے باہر نکالنا چاہتے ہو، سینما والوں پہ تنقید کروانا چاہتے ہو، لیڈروں پہ تنقید کرانا چاہتے ہو، اب تم تنقید مجھ سے کروا رہے ہو رشتہ داروں پر۔ اب اگر میں رشتہ داروں پہ تنقید کرتا ہوں تو یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں کمرہ بھی گیا، ہاں گلیاں بھی گئیں، روڈ بھی گئے، معاشرہ بھی گیا، تو کیا مجھے جا کے قبرستان میں بٹھاؤ گے؟ اور آج کے دور میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ قبرستانوں میں سے بھی مردے نکال کے ان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں اور کتے مجھے بھنبوڑ دیں؟ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب تم نیک کام کرتے ہو نا اور اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلتے ہو تو وہ اتنی بڑی طاقت ہے، وہی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ سچ بولو، چاہے پھپھی ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، تایا ہو۔ تنقید، اصلاحی تنقید اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو تنقید آپ اپنے اوپر کریں، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس بند کمرے سے نکالیں اور باہر جائیں، اور پھر معاشرے کے اوپر تنقید کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی کریں اصلاحی، اگر ان میں کوئی برائی ہو تو۔ اگر برائی نہیں ہے تو تنقید کرنا بھی جائز نہیں۔ تنقید برائے تنقید سے نقصان ہوتے ہیں، تنقید برائے اصلاح سے مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے اور معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ آنے والی جنریشن، تم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں نا، بچوں چھوڑ کے جاؤ گے نا بچوں کو اس معاشرے میں، تو آج اگر معاشرہ اچھا کر دیں گے تو کل خود بخود اچھا ہوگا۔ تمہاری تصویریں تو موجود رہیں گی نا تمہارے بچوں کی صورت میں۔ تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئیں، تمہارے گھٹنے جواب دے گئے، اتنے موٹے موٹے تم نے چشمے لگا رکھے ہیں، ہاں آنکھوں کی نظر تمہیں کچھ آتا نہیں ہے کہ نہیں؟ جا رہے ہو نا، گڈ بائے کہتے ہوئے جا رہے ہو، بال سفید ہو گئے، 2-4 سیڑھیاں چڑھتے ہو سانس پھول جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہے کہ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہمیں دنیا کو گڈ بائے کہنا ہے، جب ہمیں دنیا کو گڈ بائے کہنا ہے تو پھر ہمیں صحیح کام کر کے جائیں گے، اور صحیح کام کرتے ہوئے جائیں گے تو گڈ بائے میں نے بہت سن لیا ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، یا میں آج تمہیں مار دوں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے پریشان نہیں کرنا۔ اوکے بھائی، آئی ایم لیونگ یو فار ایور، مرو، یہ جو تمہارا روم ہے یہ تمہاری قبر ہے، مرو اس قبر میں۔ میں تمہارا اکلوتا دوست تھا، تمہیں مشورہ دینے آیا تھا، اور مشورہ دے کر اللہ خدا مجھے نعمتیں بے حد بے شمار دے، یہ مجھے زندگی تو گل و گلزار دے۔ خدا مجھے نعمتیں بے حد بے شمار دے، یہ مجھے زندگی تو گل و گلزار دے۔ کبھی نہ غم کی پڑے دھوپ ہم پر یہاں، چارہ سو بس ہمیں تو رونق بہار دے، چارہ سو بس ہمیں تو رونق بہار دے۔ خدا مجھے نعمتیں بے حد بے شمار دے، یہ مجھے زندگی تو گل و گلزار دے۔ چارہ سو بس ہمیں تو رونق بہار دے، میری چڑیاں یہاں، میری چڑیاں یہاں خوش و خرم رہیں سدا، میری چڑیاں یہاں خوش و خرم رہیں سدا۔ جیون بیٹیوں کا میری
तू निखार दे, जीवन बेटियों का मेरी तू निखार दे। खुदा मुझे नेमतें बेहद बेशुमार दे। ये जो चंद दुश्मन है मेरी बिगाड़ के लिए, ये जो चंद दुश्मन है मेरी बिगाड़ के लिए, दे इन्हें अकल, दे इन्हें अकल, दिल इनका सवार दे, दे इन्हें अकल, दिल इनका सवार दे। खुदा मुझे नेमतें बेहद बेशुमार दे, ये मुझे जिंदगी तू गुलो गुलजार दे। कभी न गम की पड़े धूप हम पर यहाँ, चारा सू बस हमें तू रौनके बहार दे। मेरी चिड़ियाँ यहाँ खुशो खुर्रम रहे सदा, जीवन बेटियों का मेरी तू निखार दे। ये जो चंद दुश्मन है मेरी बिगाड़ के लिए, दे इन्हें अकल, दिल इनका सवार दे, दे इन्हें अकल, दिल इनका सवार दे, दिल इनका सवार दे। इस वतन अजीज की सरजमीन पाक के लिए, इस वतन अजीज की सरजमीन पाक के लिए, दे मुहिब वतन और तू जानिसार दे, दे मुहिब वतन और तू जानिसार दे। खुदा मुझे नेमतें बेहद बेशुमार दे, ये मुझे जिंदगी तू गुलो गुलजार दे, ये मुझे जिंदगी तू गुलो गुलजार दे। इस वतन अजीज की सरजमीन पाक के लिए, दे मुहिब वतन और तू जानिसार दे। इस कौम को तू कौम अजीम दे बना, इस कौम को तू कौम अजीम दे बना। खुदा दिलों में अब बर्दाश्त का इजहार दे, खुदा दिलों में अब बर्दाश्त का इजहार दे। इस वतन अजीज की सरजमीन पाक के लिए, दे मुहिब वतन और तू जानिसार दे। खुदा मुझे नेमतें बेहद बेशुमार दे, ये मुझे जिंदगी तू गुलो गुलजार दे। इस कौम को तू कौम अजीम दे बना, इस कौम को तू कौम अजीम दे बना। खुदा दिलों में अब बर्दाश्त का इजहार दे, खुदा दिलों में अब बर्दाश्त का इजहार दे। खुदा मुझे नेमतें बेहद बेशुमार दे, ये मुझे जिंदगी तू गुलो गुलजार दे।